اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حبيب الله حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت ہے؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، مرادیں پوری ہو، ایمان سلامت رہے، خاتمہ بالخیر ہو، حضور کے سوال و جواب کے وقت دیدار نصیب ہو، رمضان ہو، روزہ ہو، سر سجدے میں ہو اور کلمہ نصیب ہو۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں مختصر آخری، اللہ نے چاہا تو، سیرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ۔ روایت ہے کہ ایک اندھی عورت بڑی مدت سے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر کفالت تھی۔ ایک روز جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا عورت سے کہا، تم خدیجہ کی پیاری ہو اور خدمت گزار ہو، تمہاری دونوں آنکھیں کی بینائی یقیناً لوٹ آئے گی۔ اس وقت عورت کی دونوں آنکھیں بینائی چلی گئی تھی، نابینا اندھی ہو گئی تھی۔ جیسے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی، یعنی دیکھنے لگی۔ فوراً آنکھیں روشن ہو گئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کہا؟ اور اللہ نے فوراً میری بینائی، آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جو سارا منظر دیکھ رہے تھے، دیکھ چکے، تو کہنے لگے، یہ بینائی کیا چیز ہے؟ یہ بینائی کیا چیز ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات قابل توجہ رہے کہ مکہ میں سب سے مقدس اور عزت والے گھر میں، یعنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایسے نیک کام ہوئے کہ اب وہ نیک کام کسی جگہ نہیں ہوئے۔ جیسے اسلام کا آغاز ہوا ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر، اسلامی کا تاریخ حصہ بنا، کچھ واقعات پیش آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ
لوگوں سے محبت اور امداد کی، لوگ خوب آتے اور امداد کی جاتی اسلام کے لیے، اسلام کے خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو دشمنوں سے محفوظ بھی رہے، دنیا داری سے بظاہر لوگوں کا قرض معاف ہوا، بیواؤں یتیموں کا سہارا ہوا، ہر ضرورت مند کی جھولی آپ کے دربار سے، آپ کے گھر بھری جاتی۔ معراج کی روانگی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 بہن آپ کی، زینب رضی اللہ تعالیٰ، رقیہ رضی اللہ اور ام کلثوم رضی اللہ، چاروں بہن کی ولادت اسی گھر میں، اور بہت سارے اسلام کے سینکڑوں کام ایسے ہوئے۔ اس کی ابتدا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابتدا ہوئی۔ آج بھی یہ گھر موجود ہے۔ ہاں، مکہ کے لوگ اس گھر کو بخوبی جانتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت معاویہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس گھر کو خرید لیا اور اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی۔ جناب خدیجہ کا گھر بازار ابو سفیان میں واقع ہے۔ بازار ابو سفیان میں داخل ہونے کے بعد یہ گھر دائیں ہاتھ کے کوچے میں آج بھی موجود ہے۔ اس کا دروازہ ہمیشہ قریب ہمیشہ بند رہتا ہے۔ حجاج کرام، عمرہ اور حج کرنے والے اور وہاں کے رہنے والے اگر وہ جانتے ہیں تو حج اور عمرہ کروانے والے کو اس گھر کی طرف لے جاتے ہیں اور اس گھر کی زیارت دور سے کرواتے ہیں۔ واہ واہ! اگر جانا نصیب ہو دور سے یا قریب سے تو ضرور وہاں جا کر سلام پیش کریں۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ بسنے والے خاتون امہات المومنین میں اگر کوئی ہے تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 10ویں سال وفات پائی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد تقریباً 12 سال سے تھوڑی زیادہ زندگی پائی۔ آپ ہمیشہ اس مدت میں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے رہتے، اپنی اس عظیم شریک حیات کی محبت اور قربانیوں سے بھرپور یادوں کو دہراتے رہتے۔ بعض اوقات شدت جذبات سے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی گرنا شروع ہو جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمال محبت، عظیم قربانیاں دیکھی تھی جو تاریخ اسلام میں
ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیگر ازواج کے پاس بیٹھے تھے کہ باتوں باتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آ گیا۔ آپ اتنے غمگین ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے بہنے شروع ہو گئے۔ جناب عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ پھر محبت سے پیار سے کہا آپ ایک بوڑھی عورت کو اتنا چاہتے ہیں جو اولاد اسد سے ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں جواب دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت میری تصدیق کی جب سب لوگ میرا امتحان لیتے تھے، اس وقت وہ ایمان لائے جب سب انکار کرتے تھے، اور اس وقت مجھے سہارا دیا جب میری قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جناب حالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے مدینہ آئے۔ آپ نے جناب حالہ سے ملاقات کی تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ آپ سوئے تھے اور باہر سے آواز دی، آپ نیند سے بیدار ہوئے، فوراً اپنے آپ کپڑے تبدیل کیے اور باہر آئے۔ ابھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جواب دے اس کے پہلے تو آپ باہر دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور ایسے باہر پھیلا کر کہتے ہیں میرا حالہ آیا ہے۔ ہائے ہائے، جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا دوسرے شوہر سے تھا، مگر حضور کا پیار دیکھو، سبحان اللہ۔ اور جناب حالہ بھی کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اے لوگوں میرا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میری بہن فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جہاں کسی صحابی کا آنا تو خیال بھی نہیں آنا، پرہیز تقوی ادب کیا کرتے تھے، اس بے وقت میں ایک بوڑھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور باہر سے ہی کہتی ہے، دھوپ چل رہی تھی، اپنے سر پہ سے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے، او کہاں ہے محمد؟ او عائشہ ایسے بڑھیا تھی، سبحان اللہ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بڑھیا عمر دراز بڑی بزرگ بڑھیا ہے، نظر بھی نہیں آتا، ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے کہاں ہے تیرا شوہر؟ ہائے ہائے، مگر یہ آواز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ پھر بیدار ہوئے اور جلدی سے کپڑے ٹھیک کیے، اور ابھی کچھ کہے اس سے پہلے سرکار دروازے پر کھڑے تھے اور کہنے لگے عائشہ اسے اندر آنے دو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بڑی محبت ادب سے اس کو بٹھایا، بڑے ادب سے پاس بٹھایا، خیریت پوچھی،
مسکرا کے جواب دیتے رہے۔ پھر مجھے کہا عائشہ گھر میں کچھ ہے تو لاؤ۔ میں کھجور لائے دو چار جو پڑی تھی۔ پھر حضور نے کہا اور کچھ ہے تو لاؤ۔ ایک چادر پڑی تھی تو میں لائے۔ حضور نے کہا اور لاؤ، میں پانی لائے۔ پھر حضور نے کہا اور کچھ ہے؟ میں نے کہا کچھ 2 5 7 درہم ہے۔ کہا وہ بھی دینار ہے، وہ بھی لے کر آؤ۔ سب کچھ اس بڑھیا کے سامنے رکھا، ادب سے کھلایا، محبت سے پیش آئے، اور دروازے تک خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ بڑی مائی، بڑھیا مائی اپنے طور طریقے سے دعا دے کر چلی گئی، اور میں جب کچھ کام کے لیے گھر میں کام کرنے لگی، میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید آرام کرتے ہوں گے، مگر میں نے دیکھا کہ کچھ رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں جلدی سے گئی، بستر پر بیٹھ گئی، پیروں کو ہاتھ لگایا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی آقا نے میری طرف دھیان دیا، توجہ کی۔ عائشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ ہائے ہائے۔ کہا عائشہ مجھے ختیجہ کی یاد آ گئی، آج حد سے زیادہ یاد آئی، اور جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص سہیلی تھی۔ جب بھی ختیجہ کے پاس آتی، ختیجہ اس کو مدد کرتی، ہر چیز سے اس کو نوازتی، اور پیار محبت سے اس کو دروازے تک چھوڑنے بھی جاتی، اور کمال محبت سے اسے اسلام کی دعوت بھی دی اور دیتی۔ اور اس بڑھیا نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا حسن اخلاق ایمان کا حصہ ہے، اچھا سلوک اسلام کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دمبا ذبح کرتے، قربانی کرتے، تو گوشت بانٹتے، کچھ گوشت ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی کے درمیان بھیجتے اور کہتے اسے ختیجہ کے چاہنے والوں بانٹ دو، کیونکہ میں ختیجہ کے چاہنے والے کو دوست رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی روز روٹی کھانا بانٹنا سنت ہے، اور ایصال ثواب کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک خاص پہلو ہے۔ اس سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے عرش الہی تک تشریف لے گئے۔ روایت کے مطابق دوسرے سال یا تیسرے سال اور معراج کا سفر بھی، اور سفر کے درمیان بعد بھی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے براق اور رات کے وقت جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لائے اور خدمت میں حاضر کیا،
اور براق کے قریب گئے اور سوار کروایا مکے سے بیت المقدس تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آسمان کی تمام آسمان کی طرف لے جا کر شیر کروائے، اور پھر جب میں واپس چلا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میری حاجت ہے، خدا کا سلام اور میرا سلام ختیجہ سلام اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پہنچے تو خدا بزرگ جبریل امین کا سلام ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور کہا، بے شک اللہ کی پاک ذات ہے، سلام ہے، اس سے ہی سلام ہے اور اس کی طرف سلام ہے، جبریل امین علیہ السلام کا سلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب جبریل امین مجھے بیت کی طرف لے گئے تو میں نے وہاں ایک نورانی درخت دیکھا۔ اس نورانی درخت کے پاس 2 فرشتے جمع تھے جو اس کے میوے جات کو درست کر رہے تھے اور اس کو جمع کر رہے تھے۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ درخت جو وہاں ہے اس کا مالک، جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اس کا مالک آپ کا بھائی علی ہے، اور یہ دونوں فرشتے قیامت تک اس کے پھل کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جمع کریں گے اور اس کو باغ میں لیں گے۔ اس کے آگے بڑھے تو ایک کھجور کا درخت دیکھا اور وہاں لگے ہوئے اعلیٰ قسم کی کھجوریں خرمیں دیکھی، مکھن سے زیادہ نرم، مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھے۔ میں وہاں ایک خرما لیا اور اس کو کھایا، وہی خرما کی شکل میرے سلب میں آیا، وہی شکل، وہی مٹھاس میرے جسم میں آیا، اور اسی خرمے سے میری بیٹی فاطمہ کا نور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک منتقل ہوا۔ بس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انسانی روپ میں جنت کی حور ہے۔ جب بھی بحث کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو چوم لیتا ہوں، اس کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے، بطن اطہر سے ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پر فائز ہے کہ جس نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی قوم کو، اور وہ اس کی ماں ہے۔ ماں دنیا و آخرت میں عورتوں کی سردار، ان کے ہم پایا، قیامت تک کوئی عورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان کے ولادت پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان، نہ زمین، نہ عرش، نہ کرسی، نہ فرشتے، نہ جنت، نہ دوزخ پیدا کرتا، نہ فاطمہ کا نور
खतीजा तक तुम्हारी नूरी सफ़र तक विलादत बासात तक पहुँचा था। ये सब जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे बड़ा इस्लाम में मर्तबा है। नव्वत के चौथे साल एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन अबतख पे बैठे थे। अबतख सरजमीन मक्का और मीना के दरमियान इस हिस्से में अचानक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपनी असल सूरत में, जिसमें उनके पर मशरिक से मगरिब तक फैले हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमोदार हुए और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आप पर दरूद भेजा है और हुक्म देता है आप 40 रोज तक खतीजा से किनारा करें। अल्लाह के हुक्म से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीज खतीजा को रखते थे, मगर अल्लाह की मोहब्बत के आगे सारी मोहब्बत कुर्बान। 40 रोज तक दिन के वक्त रोजे, रात को अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि आखिरी दिन आ पहुंचा। खतीजा हर रोज कई दफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई की वजह से परेशान और गमगीन हो जाती थी। जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो जिब्रील अमीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप पर दरूद भेजता है और फरमाता है ये तोहफा लेने के लिए तैयार हो जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बताओ अल्लाह का तोहफा क्या है। जिब्रील अमीन ने ला इल्मी का इजहार करते हुए उस दौरान मिकाईल अलैहिस्सलाम भी आए, एक मुकर्रर फरिश्ता भी आसमान से नीचे आया, एक तश्त जिस पर एक तश्त संदूक है, इसमें जन्नत गलाफ है जो ढांपा हुआ है, रसूल खुदा के पास लाया और जिब्रील अमीन ने आपसे कहा, अल्लाह ताला चाहता है कि आज आप इस गिज़ा से रोज़ा इफ्तार करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर खतीजा सलामुल्लाह के घर मौजूद थे। हम शाम के वक्त इफ्तार पर बैठे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरवाज़ा खोला और आए और कहा, हमारे साथ इफ्तार करना चाहे आसानी से आ सकते, लेकिन उस शब जिस दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जो तस्त लाए थे नूर का, उस दिन सरकार ने फरमाया, आज इफ्तार का खाना मेरे लिए सिर्फ हलाल है, तो वो सबके लिए नहीं। मैं घर के दरवाजे बैठ गया। मौला अली फरमाते, रसूल खुदा अकेले घर में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा गिलाफ उस तस्त से पीछे हटाया तो उसमें एक खजूर, एक अंगूर का गुच्छा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाया, यहाँ तक के शेर हो गए। फिर पानी पिया, अपने हाथ धोए, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। जिब्रील अमीन ने आपके मुबारक हाथों पर पानी डाला, आपके हाथ धोते रहे। इसराफिल अलैहिस्सलाम ने तौलिया दिया, आपके हाथ को खुश्क किए। जो ग़िज़ा बाकी बची थी उन बर्तनों में फरिश्ते वापस आसमान की तरफ ले गए। उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नवाफिल पढ़ी और दुआ मांगी।
जिब्रील अमीन आया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको नेक फर्जंद अता करेगा। अल्लाह शबे विसाल, जनाब खदीजा कहती है कि मैं 40 रोज तक तन्हाई में रहकर इसकी आदी होती जा रही थी। मालूम हो गया कि जब रात होती तो घर के पर्दों को गिरा देती, घर के दरवाजे को बंद कर देती और नमाज पढ़ने में मशगूल हो जाती। नमाज से फारिग होने के बाद चिराग बुझा देती और अपने बिस्तर पर आराम के लिए चली जाती। लेकिन उस रात में भी कच्ची नींद होती, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और अपने दरवाजे के जंजीर को हिलाया। मैंने अपने आप से कहा, दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है? इस दरवाजे को तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं खटखटाता। रसूल खुदा ने बड़ी नरमी और शीरी ज़ुबान से कहा, ए खदीजा, दरवाज़ा खोलिए, मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह। मैं खुशी से उठी, दरवाज़ा खोला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब भी घर में दाखिल होते तो पानी वाला बर्तन तलब करते, वुजू करते, मुख्तसर नमाज पढ़ते और बिस्तर ख्वाब यानी आराम के लिए चले जाते। सुभान अल्लाह। फिर मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने मेरे जिस्म में, मेरे पेट में एक नूर देखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ खदीजा, वो नूर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का नूर है। सुभान अल्लाह। जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र तकरीबन 63 या 65 साल की हुई। बुढ़ापे, बुजुर्ग में, अयाम में बहुत सख्त गुजरते, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुके थे। अली अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार अबू तालिब पर और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हकीकत दोनों की वफात के बाद सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़ाहिरी बहुत बहुत मुश्किलें आने लगी। इंसान और इंसानियत की तोड़ फोड़ होने लगी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब मुशरिकीन ने मुहासरे को ख़त्म करने के लिए, जो मुहासरा 3-3.5 साल किया था, आपके सारे खानदान चाहने वाले को मक्के से निकाल दिया था पहाड़ी पर, और मुहासरा मुद्दत ख़त्म हुई इससे पहले पहले जनाब अबू तालिब और बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार के बिस्तर, ज़्यादा बीमार हो गए थे और चंद रोज दोनों के इंतकाल में फर्क है। अबू तालिब ने शहादत पाई मुहासरा ख़त्म होने के 2 माह के अंदर अंदर, और 3 रोज के बाद, किसी रिवायत में है 35 रोज के बाद, किसी रिवायत में है 6 महीने के बाद, फिर माँ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ।
यूं दोनों हस्तियों का आपसे जुदा होना, मौत के बिस्तर पर चले जाना, मौत का सामना होना, इंतकाल हो जाना, आप पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि आपने उस साल का नाम ही गम का साल करार दिया। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खतीजा के बिस्तर के करीब आए तो फरमाया, खतीजा, जो तुम पर रंज व मुसीबत आई है मैं उस पर ना राहत हूँ, अल्लाह उस तकलीफ को जल्द से जल्द राहत में बदल दे। और ए खतीजा, जब तुम जन्नत में अपने साथियों के हमदम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम देना। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे हमदम कौन है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मज़ाहिम, कलीमा यानी कुलसम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। सुभान अल्लाह। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ, खुदा ने बहिश्त में, जन्नत में मुझे तुम्हारा हम सफ़र, हम करार, हम दर्द बनाया है। यानी खतीजा, खुश हो, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए कि यहाँ भी मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जन्नत में भी तुम्हारा शौहर रहूँगा। सुभान अल्लाह। अस्मा बिन्त यजीद बिन सकन, जिनकी कुनियत उम्मे सलमा है, रसूल खुदा की जवजा भी थी, कहती है खदीजा बीमार बिस्तर पे उनकी अयादत के लिए मैं गई तो खदीजा रोने लगी। मैंने रोने का सबब पूछा, क्या मौत की वजह से रोते हो? कहा नहीं, मेरा रोना गिरिया करना मौत की वजह से नहीं, मेरी बेटी फातिमा की वजह से, जो अभी कम उम्र, कम समझ, उन्हें कोई ज़रूरत की होश और खबर नहीं है, इसलिए तुम उसकी मदद करना, उसकी राजदार रहना, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। अस्मा कहती है कि फिक्र न करें, मैं तुम्हारी जगह इंशाअल्लाह संभालूंगी, माँ का किरदार अदा करूंगी और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सरपरस्त करूंगी। सुभान अल्लाह। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी माँ फातिमा ज़हरा कितनी बड़ी मुश्किलों से, कितनी बड़ी कुर्बानियों से और कितनी बड़ी कुर्बानी दी, उनकी आल औलाद रहे। सुभान अल्लाह। वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हमारा इमाम कौन है, हसन हुसैन कौन है, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, सारे इमामों की फहरिस्त, सारे औलियाओं की, जो हसनी हुसैनी औलिया अल्लाह है, उसकी फहरिस्त देखो, फिर गौर करो, फिर ऊपर तक जाओ, कौन है? माँ फातिमा ज़हरा। और माँ फातिमा ज़हरा की माँ कौन है? माँ खदीजतुल कुबरा। जब जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला आखिरी कुर्बानियाँ देकर बीमार की हालत
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار ان کو جنت کی بشارت ملتی تھی، پھر موت کے وقت خوف کھاتی تھی اور دعا کرتی تھی، اللہ عالم برزخ قبر میں خدا کی رحمت مجھ پر نازل ہو، خدا مجھ سے راضی ہو۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا فرمائے، خدا کے حضور حسب مغفرت کریں، موت کے وقت، قبر میں اتارتے وقت، دیگر امور کے وقت خدا کے دربار میں خاص دعا فرمائے۔ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال کی، 5 یا 6 سال کی تھی۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کچھ مانگنے سے شک محسوس کرتے تھے، اس لیے بیٹی فاطمہ سے کہا، ان کا واسطہ دے کر، کہ بیٹی اپنے بابا کے پاس جاؤ اور کہو اپنا ایک لباس، اپنی ایک چادر مجھے دے دے اور میرا کفن بنا دے، اور قبر میں اتارتے وقت وہی میرا لباس کفن ہو۔ فاطمہ کا واسطہ دے کر جناب خدیجہ نے جو چاہت، جو تمنا، جو آرزو، جو حاجت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کیوں نہیں، اور ایک نورانی چادر ماں فاطمہ کے ہاتھ عطا کی اور کہا یہ چادر ہے اور ہر وقت دعا ہے اور لباس بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ معتبر روایت سے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان المبارک 10ویں سال اس جہان فانی سے رحلت فرمائے۔ تھوڑی ہی عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بہترین دوست ہمدرد یعنی حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے جدائی کے غم میں آپ کو ڈال کے سخت بعد میں پریشانی غمگین ہوئے، اور پھر حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی اور حق کی جیت ہو گئی، اور چاروں طرف کلمہ طیبہ گونجنے لگا، اور آج بھی اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ مشہور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہوئی تو اللہ کی جانب رحمت کے فرشتے جناب خدیجہ کے لیے خاص مخصوص کفن لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک طرف جناب خدیجہ باعث رحمت و برکت، دوسری طرف رسول خدا کی باعث تسلیم و فخر تھا کہ یہ عمل جناب خدیجہ کے اعلیٰ درجے کا ثبوت پایا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نورانی جسم میں نورانی کفن کو پہنایا اور جنازے کے ساتھ ہمراہ قبرستان چلے جو دامن کوہ ہجون میں واقع ہے اور مکہ سے اونچائی پر ہے، اپنے والد ماجدہ بیوی آمنہ کی قبر کے پاس دفن کر کے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قبر میں تشریف لے گئے، لیٹے اور دعا مانگی۔ سبحان اللہ۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اور جدائی کا شدید صدمہ جناب خدیجہ کے پچھلے 25 سال کے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، ہر مصیبت ہر گھڑی میں
सहारा बनकर रहना, हर गम में शरीक रहना, शरीक थी। और मुशरिकीन की चालों से परेशान हो जाते तो खदीजा की तसल्ली उनको पहाड़ की तरह सब्र और हिम्मत अता करती। शादी के दिन सारी दौलत इस्लाम की तरक्की के लिए निछावर करना, इस्लाम की तरक्की के लिए हर वक्त तैयार रहना। कमसीन फातिमा को देखा बगैर सहारे रह गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए। 25 साल की शरीक हयात, अब उनको घर में खुश आमदीद कहने वाला, दरवाजे पर हाथ रखने से पहले दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। अल्लाह अल्लाह। जहां ने हस्ती में 3 आलम पाए, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम क़यामत व आखिरत। आलम बरज़ख का ज़माना इंसान की मौत से शुरू होता है और क़यामत बपा होने तक चलता है। और यूँ अल्लाह ने सूरे मोमिन में आयत नंबर 100 में बयान किया, और उनके पीछे मौत के बाद आलम बरज़ख है क़यामत तक के लिए। आलम बरज़ख नेक मोमिन के लिए अल्लाह की आला रहमत और नेमत है, काफिरों के लिए, मुशरिक के लिए अज़ाब इलाही है। क़यामत के रोज जब जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे तो एक बहुत बड़ा हुजूम मकाम फराद पर से हैरान कुन उठेगा। हकीकत में यह अरफात बहिश्त और दोज़ख के दरमियान का नाम वहाँ होगा। यहाँ तमाम औलिया इकराम के आला मकाम होंगे, एक दूसरे को आवाज़ सुनेंगे, देखते नहीं होंगे, आवाज़ से पहचान जाएंगे। अल्लाह तमाम जन्नतियों दोज़खियों के चेहरों को पहचानेंगे और अहले नजात उस मुश्किल मकाम पर अबूर करवाएंगे। कुरान मजीद में सूरह आराफ में 47 आयत में जिक्र है, और उन दोनों गिरोहों में आड़ होगी। उस चोटियों पर ऐसे लोग होंगे जो हर एक को इनकी पेशानियों से पहचानते होंगे। वो जन्नत वालों को आवाज़ देकर कहेंगे, तुम पर सलाम हो। वो खुद भी अभी इससे ना पहुँचे होंगे, हालांकि उसके राग़िब होंगे। जिस वक्त उनकी नज़र जहन्नम वालों की तरफ पड़ेगी तो अर्ज करेंगे, अल्लाह परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ न रखना। एक शख्स इमाम जाफर सादिक से पूछा, जन्नतियों दोज़खियों के दरमियान हिजाब से क्या मुराद है? आपने फरमाया, एक गुज़रगाह जो बुलंद मकाम पर हो और जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में हो। और उस आराफ के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तज़ा, हसन मुस्तफ़ा, हुसैन शहीद करबला, जनाब फातिमा ज़हरा और खदीजा सलाम अल्लाह होंगे और पुकार कर कहेंगे, हमारे लोग कहाँ हैं? उनके दोस्त उनकी तरफ चल पड़े। वो अपने दोस्तों को उनके नामों और उनके वालिद के नामों से जानते होंगे। वो अपने दोस्तों के हाथ पकड़कर उनको मकाम अराफ और पुल सिरात अबूर करवाएंगे और जन्नत की तरफ रवाना कर देंगे। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے سلام بھیجا، اللہ نے سلام بھیجا، اماموں کی جد فاطمہ الزہرا کی امی جان، حسین کی نانی جان جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خراج عقیدت کے 2-5 اشعار۔ کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام ہے تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا۔ حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، سلام کرتے ہیں جب پنجتن خدیجہ کو، سلام کرتے ہیں جب پنجتن خدیجہ کو، سمجھ کے محسین دین رسول اکرم نے، سمجھ کے محسین دی رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن خدیجہ کو۔ حشر تک انسانیت کا علم کا مخروج ہے، جس کے سب مقروض ہے وہ مصطفیٰ مقروض ہے۔ اقرضو کے حکم سے، اقرضو کے حکم سے یہ بات ثابت ہو گئی، آدمیت کیا ہے، خدیجہ کا خدا مقروض ہے، خدا مقروض ہے، خدا مقروض ہے۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم 10 رمضان ضرور اسے یاد رکھیے گا، 10 محرم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، اور تیسرے چاند کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، 17واں رمضان بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ خاص جو تاریخ ہے اس تاریخ میں یاد رکھنا ہے، فاتحہ دینا ہے، دعا مانگنا ہے، اللہ ان کی وجہ سے ہماری دین و دنیا سوار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔